بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هوال مقتحم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومى يزيد بن زريع إلى الوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على یتاماها حتی بانو وماتو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. یہ اتوار کی جو مجلس ہے وہ اصلاحی مجلس کو کہتے ہیں، نام رکھا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ میری اور آپ کی اصلاح ہوتی رہے اور جن باتوں سے اللہ پاک راضی ہو وہ باتیں ہمارے سامنے آئے، تاکہ اس ناپید زندگی کے اندر، ختم ہونے والی زندگی کے اندر جو تھوڑا سا وقت اللہ پاک نے دیا ہے اس میں ہمارا کام بن جائے. اصل میں دنیا کی زندگی تھوڑی ہے لیکن بڑے کام کی ہے. کام یہی ہوگا آخر کے لیے. تو اس لیے اس میں اصلاحی بات ہوتی ہے. اور جمعرات کو تو درود شریف کی مجلس مشہوری ہے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث پاک ترجمہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا وامرأۃ صفعاء، کہ وہ عورت، صفعاء کا معنی جس کی رخسار اپنے اولاد کی پرورش اور اقبال کی محبت اور مشقت اور ترک زینت یعنی دنیا کی موج مزہ کو چھوڑ کر سیاہ پڑ گئے. انا وامرأۃ صفعاء الخدین، خدین کہتے ہیں یہ اپنے گال. تو یہ عورت ہوتی ہے جوانی کے اندر تو اس کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اس کو یہاں فرمایا صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، یہ اس کے گال سیاہ پڑ گئے. قیامت کے دن اس طرح ہوں گے میں اور وہ. کہاتین یوم القیامہ، وہ جو ہے یہ عورت جو ہے، یعنی اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ کسی عورت کا شوہر نے اس کو طلاق دے دی یا اس کا شوہر انتقال کر گیا. مطلب یہ ہے کہ بیوہ کی صورت پیدا ہو گئی، چاہے طلاق مل گئی، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، یا جو ہے وہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا. تو راوی جو یہاں ہے وہ کہتے ہیں یزید ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی راوی یزید ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اوما یزید ابن زريع الى الوسطى والسبابة. یزید نے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد ایک تو جو ہے اپنی انگشت شہادت اٹھائی، اشارہ کر کے بتایا،
سبابہ. سبابہ کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ آپ کہہ لیجیے شہادت کی انگلی، یعنی وہ جو نماز کے اندر قاعدے میں کھڑی کرتے ہیں وہ انگلی. اور اس سبابہ کو سباہا سے بھی لیا ہے، یعنی پہلے یہ سباہا تھا، مطلب بہت تسبیح پڑھنے والی. بہرحال یہاں سبابہ سے مراد یہ ہے کہ شہادت کی انگلی جس کو نماز میں کھڑے کرتے ہیں قاعدے میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، بہت بڑی جو ہے یہ برکت والی انگلی ہے. بعض لوگ جو ہے خوش نصیب انتقال کرتے وقت بول نہ سکے، ہمت نہ رہی، طاقت نہ رہی، زبان بند رہی، تو انگلی سے اشارہ کر دیا، یوں بس کامیاب ہو گیا ہو، انہیں خدا کی وحدانیت کا اشارہ کر دیا. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو بہرحال یہاں حدیث پاک میں یہ ہے کہ راوی نے جو ہے شہادت کی انگلی اور وسطیٰ کا معنی درمیانی انگلی، یعنی دو کو ادھر کر لو اور دو کو ادھر کر لو اور بیچ میں جو لمبی ہے اس کو کہتے ہیں یہ وسطیٰ. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلی کر کے اشارہ کر کے فرمایا، یہ دونوں انگلی، یعنی یہ شہادت کی انگلی اور اس کے پاس کی انگلی جو سب سے لمبی ہے، بہت ہی قریب ہوگی وہ عورت قیامت کے میدان میں. جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے، بہت قریب ہے، اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بیوہ عورت بہت قریب قریب ہوں گے. واہ ماشاء اللہ، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. بڑے بڑے اولیاء کرام کی صفوں میں ہوں گی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا قیامت کے دن اب کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اس کے سیاہ رخساروں کی تشریح کرتے ہوئے بتلایا محدثین نے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے مر جانے یا اس کے طلاق دینے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی، اور وہ حسین بھی تھی، جمیل بھی تھی، صاحب عزت بھی تھی، ہوشیار بھی تھی، سب کچھ تھی. اگر وہ چاہتی تھی تو کسی دوسرے اچھے شوہر سے، کسی دوسرے اچھے آدمی سے شادی کر کے اس کو اپنا شوہر بنا سکتی تھی. لیکن اس نے ایک بہت بڑی قربانی دی کہ اپنی خوبصورتی کی طرف نہیں دیکھا، اپنی عقل مندی کی طرف، اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھا، یتیم بچے کہ باپ جو ہے چھوڑ کر مر گیا، تو ان کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر، یعنی وہ بیچارے ادھر ادھر نہ ہو جائے، دوسرا نکاح کرنے سے اپنے آپ کو الگ رکھا اس نے، اور پاک دامن رہی اور پوری زندگی پر صبر کیا. بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی تعلیم، تاکہ میرے بچے بگڑے نہیں، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جدا ہو جائے. یعنی جدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر جدا ہی ہو جاتے ہیں، یا وہ بالغ اور بڑے ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کی محتاج نہ رہے، یا موت آ گئی اس عورت کی اور بچوں میں جدائی ہو گئی. تو بہرحال یہ تو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن اپنی زندگی اس نے فنا کر دی، لگا دی، اپنی خوبصورتی سب لگا دی، سفید گالوں کو کالا گال کر دیا. رخسار جو ہے نا، سفید رخسار، اس کو کالا کر دیا بچوں کی خدمت کے اندر. تو اس کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا. مطلب کیا ہے کہ جس عورت کا خاوند چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گیا ہو، جس عورت کو اس کی خاوند نے طلاق دے دی ہو، اس عورت نے صرف اپنے یتیم بچوں کی وجہ سے دوسرے سے نکاح نہیں کیا، بلکہ اپنے خوبصورتی اور عزت کے باوجود اپنے جذبات کو سارا کچل دیا، قربان کر دیا، اور شادی سے بھی دور رہی اور اپنی مزہ سے دور رہی اور تکلیف اٹھاتی رہی. بچوں کو اپنے ساتھ رکھا، پیار کے ساتھ یہ ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا کس طرح رہنا چاہیے، دین کی تعلیم دی، دنیا کی تعلیم بھی ضرورت کے مطابق. تو وہ اسی کے اندر مشغول رہی اور اپنے حسن جمال کو اسی کے اندر اس نے ختم کر دیا. تو ایسی قربانی کرنے والی عورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے اس قدر قریب ہوگی جس قدر دونوں انگلیاں، یعنی درمیان کی انگلی اور اس کے پاس کی پہلے بتا چکا ہوں، اتنی قریب ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی صبر استقامت کی وجہ سے، عفت اور پاک دمنی. شادی نہیں کی تو ایسا نہیں کہ وہ
جو ہے کوئی بد کرداری میں، برے کام میں مشغول نہیں، اپنے آپ کی پوری عفت اور پاک دامنی کی دیکھیے، اور پھر جو ہے اس نے اپنے بچوں کو اس کا آئندہ زمانہ، دنیا میں رہنے کا زمانہ اور ان کی آخرت کیسی بنے اس کی مشغول رہی. تو یہ عورت کوئی اتنی بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے میدان میں کھڑی ہوگی. کتنا بڑا مرتبہ ہے. ہماری اصلاح اس میں اس طریقے سے آپ کی میری کہ ایسی عورت کے اوپر اعتراض کرنے سے ہم بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ عورت پاک دامن بھی ہے، عفت بھی ہے. اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہتی دوسری شادی کر لیتی، لیکن قربان کر دیا کہ میں کسی اور جگہ پر شادی کر دوں، مجھے شوہر کے تابعدار رہنا پڑیں گے، بچے مجھ سے جدا ہو جائے یا ساتھ میں رہے تو ابھی جو ان کی میں اپنے حسب منشا پرورش نہیں کر سکوں گی. تو یہ میرا گھر ہے، بچے ہیں، میں اپنے چاہنے کے مطابق جو ہے ان بچوں کی پرورش کروں. یعنی بہت بڑا اونچا خیال ہے. آپ نے دیکھا ہماری اور آپ کی اصلاح اس میں ہو گئی کہ ایسی عورتوں پر اعتراض لے کر بیٹھ جاتے ہیں. کس کو کیا ہو گیا؟ یہ جوان ہی اس کو شادی کر لیا. ارے بھائی تم اس کے دل کو دیکھو، اس کے قلب کو دیکھو، وہ کیا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے بس اب نفس کی خواہشات کو مار ڈالنا ہے، لیکن میرے بچے جو ہے جس کو میں نے جنم دیا ہے اس کا جو ہے دنیا آخرت کی بھلائی کا سامان ہو جائے. اس لیے ایسی عورت کے اوپر کبھی اعتراض نہ کرو، بہت بڑا گناہ ہوگا. اتنی بڑی مرتبے والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگی قیامت کے میدان میں، بچوں کی وجہ سے، بچوں کی خدمت کی وجہ سے. کتنا بڑا مرتبہ پا لیا ہے نا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ولی بن گئے اور یہ بن گئے اور یہ بن گئے. بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، آپ سب کو عرض کرتا ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتنا بڑا کام ہے نا. اتنا بڑا کام ہے کہ یہ ضروریات فرض کی چیزیں ادا کر لیتی ہے، فرض واجبات سنت موقع گناہوں سے الگ رہتی ہے اور باقی بچوں میں لگی رہی. تو گویا وہ ایک عظیم شان کام میں لگی. بچوں کی بھی بن گئی آخرت، اور اس کی تو اتنی بڑی بن گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قیامت کے میدان میں کھڑی ہوگی. کیا پسینہ اور کیا نہیں، کچھ نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوگی تو کوئی تکلیف قیامت کے میدان میں اس کی نہیں ہوگی. یہ بہت خوش نصیب ہے. دیکھو ایسی عورتوں کے اوپر اعتراض نہ کیا کرو، سوچو سمجھو، ہے نا. سوچو سمجھنے کے بعد کام کرو. اگر سوچی نہیں، سمجھی نہیں اور یوں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں پر اعتراض کرنے لگے، یہ بہت بری بات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں کوئی عورت آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب بھی اس حدیث پاک کی سے دے سکتے ہو. حدیث پاک کا مفہوم تو آپ کو یاد رہے گا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ اس میں آیا ہے. یا کسی عالم کے پاس جا کر اور بھی اس کی جو ہے وضاحت معلوم کر سکتی ہو تو انشاءاللہ وہ آپ کو کتاب ہی دے دے گا کہ لو یہ ابو داؤد شریف ہے، اس میں دیکھ لو یہ عورت، یہ جو ہے اس کے اندر یہ فضیلت ہے عورت کی. حق تعالیٰ جل شانہ خوب ہی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ایک طرف کو نہ دیکھو. اب ایک عورت ہے وہ بہت وظیفہ وظائف بھی پڑھتی ہے لیکن ستاتی بھی خوب ہے، عفت اور پاک دامنی کا بھی اس کے اندر جو ہے مادہ نہیں ہے. تو اور پھر شیطان اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا پڑھتی ہوں. پڑھنا تو بہت اچھا ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا اچھا ہے، لیکن طریقے کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ عفت پاک دامنی وغیرہ. اور پھر اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ جو حدیث پاک میں جس کی حالت گزری تو پھر جو ہے ان کو اپنے سے بہت اونچی، یوں تو سب کو اپنے سے بہت سمجھے، لیکن اس کو تو بہت سمجھے، اس کے بعد دعائیں کرائے. بچوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. کتنا بڑا کام ہے یہ. بچے یتیم ہو گئے. اصل میں یتیم بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرنے والے بہت ہی آگے ہیں. ان کو جو ہے بہت ہی ملتا ہے. یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے یہ جس میں کوئی یتیم ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، شاید ابن ماجہ کی روایت ہے. ہاں یقیناً ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو. مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کو پڑھا ہو. اور اس کے ساتھ صرف یتیم ہونے سے وہ گھر اچھا نہیں بن گیا، بلکہ اس یتیم کے ساتھ گھر والے بہت اچھا سلوک کرے اور اس کے باپ کو بلا دے جو انتقال کر گیا.
جی، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یتیم جو ہے، اس کے سر پر جب محبت سے کوئی ہاتھ پھراتا ہے تو اس کے سر پر جتنے مال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہے، اور جتنی مرتبہ دن میں پھراتا ہے 10 مرتبہ 10 مرتبہ اتنی نیکیاں ملا، آپ دیکھو لاکھوں نیکیاں ہو جائے گی۔ اس طریقے سے یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اور جو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، جیسے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ ان کا شوہر مر گیا اور یتیم بچوں کو لے کر بیٹھی ہے، لیکن باپ کا جو ہے جو کچھ چھوڑ گیا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہے، یتیم بچے کا حصہ ہے، اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، بے تحاشا اڑاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتی پلاتی ہے، خود مزہ کرتی ہے، یہ جانتی نہیں ہے کہ اس میں یتیم بچوں کا بھی حصہ ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، چوتھے پارے کی یاد ہے قرآن حکیم کا چوتھا پارہ جو ہے، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، جو لوگ کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال کو، ہڑپ کر جاتے ہیں، مرد ہو یا عورت، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو ایک مال تو ابھی کھاتے ہیں لیکن یہ اصل میں جہنم کی آگ ہے، جس دن یہ پھٹے گی اس دن بہت برا حال ہو جاتا ہے۔ وسیصلون سعیرا، اور پھر جو ہے کہہ دیا ان قریب کا معنی دنیا بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، وسیصلون سعیرا، جہنم کی آگ میں چلیں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری جو اصلاح فرمائے۔ تو بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، خوش رکھا جائے۔ یا اس بچے کو یوں ہو کہ میرا باپ ہوتا تو بھی میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتا جتنا اس گھر میں میرے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس راہ حق، راہ مستقیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس پر اللہ جل شانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے یتیم ہیں دنیا کے اندر، مولا کریم اپنی فضل و کرم سے مولا کریم ان کا کام بنا دیجیے مولا کریم، اور ایسی عورتیں اور مرد بھی پیدا کر دیجیے مولا کریم جن کی دلوں کے اندر یتیموں کی شفقت اور محبت ہو۔ کوئی ان کو دوسری غرض نہیں ہے کہ یتیم کا مال لینا، یہ کرنا، کوئی غرض نہیں، بس اپنے مال سے کھلاتے پلاتے ان کو خوش کرتے ہیں۔ مولا کریم ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر خوب بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احشرنا فی زمرۃ المساکین، ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی مالی، ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میں یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔